أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال الله في مقام آخر أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے ہفتے اولاد کی تربیت کے متعلق گفتگو چل رہی تھی. پوری دنیا کا ہر فرد مسلم اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے نزدیک اگر گناہوں سے معصوم اور براء عن الخطا اگر کوئی ذات ہے تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ذات ہے. کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات یہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہے. لیکن ایسے نبی بھی اور ایسی ذات اور ایسی شخصیتیں بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نبی ہے اللہ کے، گناہوں سے بالکل پاک صاف ہے، براء عن الخطا ہے. تعمیر بیت اللہ کے موقع پر ایسی قبولیت کی گھڑی میں اور ایسی مستجاب گھڑی میں اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اے اللہ تو ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا. اب ان کے ایمان کے بارے میں کس کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی ہے، لیکن پھر بھی اپنی فرما برداری کی فکر، اپنی اولاد کے ایمان کی فکر ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنی 12 اولاد کو جمع کیا اور وفات کے وقت ان سے کیا کہہ رہے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے جانے کے بعد تم کس کو اپنا معبود بناؤ گے؟ اسی لیے حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا اجتماع ہو اور اس اجتماع میں مجھے 10 منٹ خطاب کرنے کا موقع دیا جائے تو میں یہ آیت پڑھ کر مسلمانوں کو سناؤں گا کہ مسلمانوں اس آیت میں غور کرو کہ ایک نبی اپنی اولاد سے کیا کہہ رہا ہے کہ پورا نبی کا گھرانہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، اسماعیل علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام نبی، ایسے پورے نبیوں کا گھرانہ ہے. اور ایک باپ اپنی اولاد کے وقت اپنے بچوں کو کیا وصیت کر کے جا رہا ہے اور کیا کہہ کے جا رہا ہے کہ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو نبیوں کو اپنی اولاد کے ایمان کی فکر تھی. تو اولاد کی تربیت، اس کے متعلق بتایا تھا کہ ایک کسان جب کسی زمین میں کھیتی کرنا چاہتا ہے تو 4 چیزوں پر خاص توجہ دیتا ہے. سب سے پہلی چیز کہ جس زمین میں وہ اچھی کھیتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ زمین اچھی زمین کا انتخاب کرے. وہ زمین پتھر والی نہ ہو، وہ زمین ریت والی نہ ہو، وہ زمین دریا کے کنارے کھارے پن والی زمین نہ ہو. اگر ایسی عیبدار زمین ہوگی تو اس زمین میں کھیتی اچھی نہیں ہو سکتی. اگر ہم اپنی اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بچے کے لیے زمین یعنی اس بچے کی ماں اور اس بچے کے لیے اور اچھی عورت کا انتخاب کریں. اگر عورت نیک ہوگی، ہماری گھر والی، اور اس بچی کی ماں اگر نیک اور دیندار ہوگی، اللہ کی عبادت پہ اپنے آپ کو تھکانے والی ہوگی، اس کی گود سے اللہ پاک ولی کو جنم دے گا، اس کی گود سے اللہ پاک نیک اور متقی بندے کو جنم دے گا. اور اگر ماں خود ایسی ہے کہ نیم پوریا لباس پہن کر بازاروں میں گھومنے والی، بے حیا بن کر بازاروں میں گھومنے والی، زنا کی دعوت دینے والی اگر ماں ہے، بے حیا بن کر بازاروں میں گھومنے والی ہے، تو ایسی ماں کی گود سے اللہ پاک نیک بندوں کو جنم نہیں دیتا.
متقی بندوں کو جنم نہیں دیتا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ پیٹ میں ہے، ماں بغیر برقعے کے باہر گھومتی ہے، چست لباس پہن کر بازاروں میں گھومتی ہے، بے حیا بن کر بازاروں میں گھومتی ہے، تو کیا اس کا اثر اس پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے پر نہیں پڑے گا؟ ضرور پڑے گا۔ اس لیے اس بچے کے لیے اچھی ماں کا انتخاب ہو کہ ماں برقعے سے محبت کرنے والی ہو، با حیا خاتون ہو، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکانے والی ہو، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی اپنی اولاد کی نیک صالحیت کے لیے اللہ سے دعا مانگنے والی ہو۔ ایسی ماں ہوگی، ایسی نیک عورت ہوگی، اللہ پاک اس کی گود سے نیک بندوں کو جنم دے گا۔ دوسری چیز کہ جس پر کسان توجہ دیتا ہے وہ دوسری چیز یہ ہے کہ جس زمین میں جس چیز کی پیداوار کرنا چاہ رہا ہے، اگر آم کی پیداوار چاہتا ہے، گیہوں کی پیداوار چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ بیج اچھے سے اچھا بوئے۔ اگر وہ بیج اندر سے سڑا ہوا ہے یا وہ بیج کھوکھلا ہے تو پیداوار اسے اچھی نہیں مل سکتی۔ اسی طرح میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ناپاک قطرہ جو ہماری پیٹ سے منتقل ہو کر اس بچی کی ماں کے اندر جاتا ہے، یہ منی کا ناپاک قطرہ، یہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یہ ناپاک قطرہ جو بنتا ہے یہ ہمارے کھانے سے بنتا ہے، یہ ہمارے کھانے کی چیزوں سے بنتا ہے۔ اگر کھانا حلال ہوگا اور پینا حلال ہوگا، اس سے جو قطرہ پیدا ہوگا وہ بھی حلال ہوگا، جو ناپاک قطرہ بنے گا وہ بھی پاک ہوگا۔ اب اس کا اثر اولاد پر پڑے گا۔ اسی لیے اللہ پاک مجھے اور آپ کو نہیں، رسولوں کو حکم دے رہا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اب رسولوں کے ایمان کے بارے میں کس کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ پاک رسولوں کے واسطے سے پوری امت کو سبق دے رہا ہے کہ ہاں، جیسا تم بیج بو گے ویسا تم اس چیز کو حاصل کرو گے۔ اگر حلال کھانا کھایا ہے اس سے وہ ناپاک قطرہ صحیح تیار ہوگا، اور جب وہ مادر رحم کے اندر منتقل ہوگا اولاد کی نیکی کی شکل میں وہ ثمرہ تمہیں سامنے دکھائی دے گا۔ اور اگر تم نے حرام لقمہ اپنے پیٹ کے اندر داخل کیا، سود والا پیسہ کما کر اپنے پیٹ میں داخل کیا، اب اس سے جو بیج جو ناپاک قطرہ تیار ہوگا، یہ ناپاک قطرہ جب اس بچے کی ماں کے اندر منتقل ہوگا تو یہ چیز اس بچے کی نافرمانی کی شکل میں آئے گی، یہ چیز اس بچے کے زانی بن کر سامنے آئے گی، یہ چیز اس بچے کے شرابی بن کر سامنے آئے گی۔ پھر یہ بچہ بڑا ہو کر آپ کا فرما بردار نہیں بن سکتا۔ اس لیے یہ پیٹ میں اور یہ پیٹ میں، یہ انسان کے بدن میں جو ناپاک قطرہ تیار ہوتا ہے وہ انسان کے کھانے اور پینے کی چیزوں سے تیار ہوتا ہے۔ اگر کھانا پینا حلال ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے اس قطرے کو حلال قطرہ بنا کر اس بچے کی فرما برداری کی شکل میں ظاہر کرے گا۔ ایک مرتبہ ایک مرد اور عورت کی شادی ہوئی، دونوں نے پختہ عہد کر لیا کہ ہم دونوں کو حلال کھانا کھانا ہے اور حرام و مشتبہ کھانے سے بچنا ہے۔ بہت احتیاط کر کر کے بچ کر کھانا کھاتے رہے، بہت کوشش بھی کرتے رہے کہ حلال لقمہ پیٹ کے اندر جائے اور حرام لقمے سے اور سود والے لقمے سے، مشتبہ لقمے سے ہماری حفاظت ہو۔ اب ہوا یہ کہ دونوں بچ کر زندگی گزارتے رہے۔ اللہ پاک نے ایک دن آیا، اولاد دے دی، بچہ عطا فرمایا۔ یہ بچہ بڑا ہو گیا، بڑے ہونے کے بعد ایک دن یہ بچہ چوری کے اندر پکڑا گیا۔ اب جب یہ بچہ چوری کے اندر پکڑا گیا، اسلامی قانون کے اعتبار سے، اسلامی حکومت کے اعتبار سے اس بچے کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اب جب بچے کے باپ کو پتا چلا ہے کہ میرے بچے کے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے اور بچہ چوری کے الزام میں پکڑا گیا ہے اور چوری کے جرم میں گرفتار ہو گیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا، باپ بچے کے پاس نہیں گیا، باپ نے بچے کو کچھ نہیں کہا، ہاتھ میں سیدھا ہتھیار لیا، ہتھیار لے کر فوراً اپنی بیوی کو مارنے کے لیے گیا۔ بیوی کہتی مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو باپ نے اپنی بیوی سے کہا، اس شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا بڑا ہو کر چور بنا، اس میں کوئی نہ کوئی تیری غلطی ضرور ہوئی ہے، تو سن لے اور تو سوچ لے، ضرور سمجھ لے۔ اب اس بیوی نے اپنے شوہر سے کیا کہا؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے، دھیان سے سننے کی چیز ہے۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہاں، بہت سوچا، کچھ یاد تو نہیں آ رہا ہے، لیکن ایک چیز یاد آئی کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر تھا، ایک دن میں اپنے گھر کے باڑے کے اندر نکلی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ پڑوسی کے باڑے کے اندر ایک بیری کا درخت لگا ہوا تھا، اس کی کچھ ٹہنیاں جو ہمارے باڑے کے اندر آ رہی تھی، بیر کا موسم تھا، لال لال بیر اس پر لٹک رہے تھے، تو میں نے جب دیکھا تو میرے منہ میں پانی آ گیا، میں نے 2-3 بیر توڑ کر اس کو کھا لیے تھے۔ شوہر نے کہا پڑوسی کے بیر کا درخت تو نے اس کی اجازت کے بغیر کھا لیا، اس کا یہ اثر ہوا کہ تیرا بیٹا بڑا ہو کر چور بنا۔ تو میرے دوستو، اگر بغیر اجازت کے 2-3 بیر کھا لینے پر اگر بچہ بڑا ہو کر چور بن سکتا ہے، اگر حرام کا لقمہ پیٹ کے اندر گیا، رشوت والا لقمہ پیٹ کے اندر گیا، ناپاک غذائیں پیٹ کے اندر گئی، تو کیا اس کا اثر اولاد کے اوپر نہیں پڑے گا؟ ضرور پڑے گا۔ آپ جب کسی چیز کو خریدتے ہیں، میڈیکل سے دوائی خریدتے ہیں، تو اس پر لکھا رہتا ہے کہ یہ چیز
اس تاریخ تک قابل استعمال ہے. اگر اس کے بعد اگر اس کو استعمال کیا گیا تو یہ چیز اندر جا کر غلط اثر ظاہر کرے گی. وہ چیز فلاں تاریخ تک قابل استعمال ہے, اب اگر آدمی اس کی تاریخ کے بعد اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ چیز اندر جا کر غلط اثر ظاہر کرتی ہے. اسی طرح میرے دوستو, رب کعبہ کی قسم, اگر حرام کا لقمہ پیٹ کے اندر گیا ہے, اتنا سمجھ لے, اس قرآن کی روشنی کی, اس قرآن کی اس آیت کی روشنی کے اندر یہ سمجھ لے کہ اللہ پاک ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا, ناپاک لقمہ پیٹ کے اندر گیا, رشوت والا لقمہ پیٹ کے اندر گیا, سود کی آمیزش والا لقمہ اگر پیٹ کے اندر گیا ہے تو یقیناً یہ چیز اولاد کی نافرمانی کی شکل میں سامنے آئے گی. آج جو اولاد نافرمان ہو رہی ہے کہ ہر والد کو اپنی اولاد سے شکایت ہے کہ میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا, نماز نہیں پڑھتا, اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتا, گھر میں میری بات نہیں مانتا, وقت پر اسکول نہیں جاتا, وقت پر مدرسہ نہیں جاتا. یہ نافرمانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ آپ اپنے ذرائع آمدنی کے اوپر غور کریں. آپ نے جو پیسہ کما کر اپنے بچوں کی پرورش کی اور جو پیسہ لا کر آپ نے اپنے بچوں کو کھلایا, کیا اس پیسے کے اندر کبھی جھوٹ کی آمیزش نہیں تھی کہ میں نے جھوٹ بول کر وہ مال کمایا تھا, یا دھوکہ دے کر مال کمایا تھا, یا کسی پر ظلم کر کے مال کمایا تھا, یا کسی کا حق غصب کر کے مال کمایا تھا؟ کیا اس میں ان چیزوں کی آمیزش نہیں تھی؟ اس لیے آدمی کو اپنے ذرائع آمدنی پر غور کرنا چاہیے کہ جو میں پیسہ کما رہا ہوں وہ پیسہ حلال ہے کہ نہیں ہے, اور حلال پیسوں سے حلال چیزوں کو خرید کر لانا یہ بھی بہت ضروری ہے. ورنہ آج مارکیٹ میں کتنی ایسی چیزیں ملتی ہے کہ جس میں ناپاک چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے, حرام چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے. اب یہی ساری چیزیں اولاد کی نافرمانی کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ, ان کا نام ہے. ایک مرتبہ یہ ندی کے کنارے جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے. ایک دن اللہ کی عبادت میں لگے رہے, دوسرے دن اللہ کی عبادت میں لگے رہے, کھانے پینے کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی. اب تیسرے دن بھی اللہ کی عبادت میں لگے رہے. تیسرے دن شدت کی بھوک نے ان کو ستایا, بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی. 3 دن کا فاقہ, کیسی بھوک لگی ہوئی ہوگی, بہت سخت بھوک ان کو لگی ہوئی تھی. تو دیکھا کہ ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ندی میں ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا تھا. انہوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر فوراً اس کو کھا لیا. شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی, اب ہلکی پھلکی جو بھی بھوک مٹ گئی اس کو کھا لیا. لیکن کھانے کے بعد دل میں احساس ہوا کہ یہ سیب کس کا ہوگا, اس کا مالک کون ہوگا؟ میں نے اس کی اجازت کے بغیر یہ سیب کھا لیا ہے, اب مجھے اس کے مالک کو تلاش کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں یہ سارا ماجرا اس کو سنانا چاہیے. اب ندی کا پانی جس طرف سے آ رہا تھا اس کی طرف ایک طرف ہو کر چل دیے, اس سیب کے مالک کی تلاش میں ایک طرف ہو کر چل دیے. چلتے رہے تو دیکھا کہ ندی کے کنارے ایک بہت بڑا سیب کا باغ ہے اور اس کے اندر بہت سارے سیب کے درخت ہیں اور اس کی کچھ ٹہنیاں اس پانی کے اندر بھی لٹک رہی ہے. تو ان کو یقین ہو گیا کہ لگ رہا ہے یہیں سے سیب تیرتا ہوا وہاں پہ پہنچا ہے اور اس سیب کو میں نے اس مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے. اب لوگوں سے پوچھنے لگے کہ اس سیب کے باغ کا مالک کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس کے باغ کا مالک سید عبداللہ فرمائی رحمۃ اللہ علیہ ہے. اب تلاش میں نکلے, ملاقات کرنے کے بعد سارا ماجرا ان کو سنایا کہ حضرت میں ندی کے کنارے بیٹھا ہوا تھا, 3 دن کی شدت کی بھوک نے مجھے ستایا تھا, آپ کے باغ کا سیب تیرتا ہوا وہاں آ گیا تھا, میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اس کو کھا لیا تھا, آپ مجھے معاف کر دے. سید عبداللہ فرمائی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے یہ بڑا نوجوان نیک آدمی لگ رہا ہے, یہ متقی آدمی لگ رہا ہے. اب انہوں نے کہا میں معاف تو کروں گا لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں 10 سال میرے باغ کی چوکیداری کرنی ہوگی, 10 سال میرے باغ کے اندر رہ کر خدمت کرنی ہوگی, 10 سال میرے باغ کی دربانی کرنی ہوگی. اور دوسری شرط یہ 10 سال پورے ہونے کے بعد میں تم کو دوسری شرط بتاؤں گا. اب یہ بھی نیک تھے, 10 سال ایک سیب کے بغیر اجازت کے کھا لینے پر 10 سال باغ کی خدمت اور باغ کی چوکیداری کے لیے لگا دیے. 10 سال پورے ہو گئے, پھر ملاقات ہوئی تو کہا کہ نہیں ابھی آپ کو 2 سال اور پورے کرنے ہوں گے. 12 سال پورے کر دیے. ایک سیب کے بغیر اجازت کے کھانے پر صرف معافی کی ایک شرط یہ تھی کہ تم کو 12 سال میرے باغ کی چوکیداری کرنی ہوگی. 12 سال باغ کی چوکیداری کرتے رہے. اب جب 12 سال پورے ہو گئے کہا اب دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جو دونوں کانوں سے بہری ہے, دونوں آنکھوں سے اندھی ہے, دونوں ہاتھ سے لولی ہے, دونوں پیروں سے لنگڑی ہے, ایسی لڑکی سے تم کو نکاح کرنا ہے. اللہ اکبر, کیسے اللہ کے ولی ہو گئے, کیسے نیک انسان ہو گئے. کچھ نہیں کہا, اس شرط کو بھی منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کیسے اس زمانے کی اولادیں تھی, کیسے نیک صالح انسان تھے کہ بات میں مان جاتے تھے. کتنی کڑی شرط تھی کہ دونوں آنکھوں سے اندھی, دونوں کان سے بہری, دونوں پیروں سے لنگڑی, دونوں ہاتھ سے لولی, ایسی لڑکی سے نکاح کرنا ہے تب جا کے تمہارے لیے معافی کی شکل نکلے گی. تیار ہو گئے. آخر وہ دن بھی آ گیا کہ نکاح بھی ہو گیا.
اب جب رات کو ملاقات کا وقت تھا، سید ابو صالح جب کمرے کے اندر گئے تو دیکھا کہ وہ نہایت جمیل و حسین و خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اور جن عیبوں کا تذکرہ انہوں نے سنا تھا کہ دونوں پیر سے لنگڑی ہے، وہ بھی نہیں ہے، بالکل صحیح سالم ہے، دونوں ہاتھ سے لولی، ایسا بھی نہیں ہے، بظاہر بالوں میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، آنکھیں بھی بالکل صحیح سالم نظر آتی ہے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید میں کہیں اور جگہ تو نہیں چلا آیا۔ یہ فوراً آئے تو باہر دیکھا کہ اس لڑکی کے والد کھڑے تھے، ملاقات کی اور کہا کہ حضرت مجھ سے کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، میں کہیں غلط جگہ تو نہیں چلا آیا؟ تو کہا کہ نہیں غلطی نہیں ہوئی ہے، وہ لڑکی جس لڑکی کو آپ نے خلوت کے اندر پایا وہ لڑکی میری ہی لڑکی ہے، لیکن جو میں نے آپ سے جو تذکرہ کیا تھا وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے آپ سے جو کہا تھا کہ میری لڑکی دو پیروں سے لنگڑی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ میری لڑکی نے آج تک میرے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، بغیر ضرورت کہ وہ گھر سے باہر اس نے قدم رکھا نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی لڑکی کا تذکرہ آپ کے سامنے اس انداز میں کیا کہ وہ دونوں پیروں سے لنگڑی ہے، اور میں نے جو کہا تھا کہ وہ دونوں ہاتھ سے لولی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ آج تک میری بچی نے کوئی کام اللہ کی اور شریعت کے قانون کے خلاف اور نبی کی مرضیات کے خلاف کبھی نہیں کیا، اس لیے میں نے اس کا تذکرہ اس انداز سے کیا کہ وہ دونوں ہاتھ سے لولی ہے، اور میں نے جو کہا میری بچی دونوں آنکھوں سے اندھی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ آج تک میری بچی نے کسی پرائے مرد کے اوپر اپنی نگاہ نہیں ڈالی، اور کسی پرائے مرد نے میری بچی پر آج تک اپنی نگاہ نہیں ڈالی، اور میں نے جو کہا تھا کہ میری بچی دونوں آنکھوں سے بہری ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ آج تک میری بچی نے کسی پرائے مرد کی آواز تو کیا، کسی کی غیبت تو کیا، کبھی کوئی فلمی گانا کوئی میوزک وغیرہ اس نے اپنے کانوں سے نہیں سنی ہے۔ اب کیا ہوا جب ایسی نیک صالح عورت سے ایسے نیک صالح مرد کا نکاح ہوا، سید ابو صالح جیسے مرد تھے اور ایسی نیک صالحہ عورت تھی، اب ان کی گود سے جو اللہ کے ولی پیدا ہوئے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، کہ جن کو پوری دنیا اللہ کے ولی کے نام سے جانتی ہے۔ جب ایسے نیک صالح مرد ہوگے، ایسی نیک صالح عورتیں ہوگی، اللہ پاک ان کی گود سے نیک بندوں کو جنم دے گا، متقی بندوں کو جنم دے گا، اللہ کے ولی ایسے عورتوں کے اور ایسے مردوں کی گود سے پیدا ہوگے۔ اس لیے اپنے ذرائع آمدنی پر آدمی کو خوب غور کرنا چاہیے کہ میں جو پیسہ کما کر لا رہا ہوں اور اس سے میں اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہوں، کیا وہ پیسہ میرے لیے حلال بھی ہوا کہ نہیں ہوا، اور حلال پیسوں سے حلال چیزوں کو خرید کر لا کر دے بھی رہا ہوں کہ نہیں رہا ہوں۔ تیسری چیز کہ جس پر کسان خاص توجہ دیتا ہے، وہ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ زمین میں پیداوار چاہتا ہے۔ اب جب یہ پیداوار بڑھنا شروع ہوتی ہے تو کسان یہ چاہتا ہے کہ اس پیداوار کو اور اس فصل کو وقت پر کھاد اور پانی مل سکے، اگر وقت پر پانی اور کھاد نہیں ملا تو یہ اگنے والی فصل برباد ہو جائے گی۔ بس اسی طرح ہماری جو اولاد ہے اور ہمارے گھر میں ہمارے جو بچے ہیں ان کو وقت پر اچھی تعلیم اور اچھی تربیت ملنی چاہیے۔ اگر اسلامی تعلیم اور اسلامی تربیت اگر ان کو ملی ہے، یہ بچے بڑے ہو کر کامل مکمل مسلمان ہوگے، یہ آپ کے بھی فرما بردار ہوگے، یہ اللہ کے بھی فرما بردار ہوگے، یہ پھر بڑے ہو کر لٹیرے نہیں بنیں گے، یہ بڑے ہو کر زانی نہیں بنیں گے، یہ بڑے ہو کر شرابی نہیں بنیں گے، یہ بڑے ہو کر لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، یہ بڑے ہو کر لوگوں کے ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ بنیں گے۔ اسلامی تعلیم ہو اور اسلامی تربیت ہو۔ اسلامی تعلیم کا مطلب کیا کہ تعلیم وہ ہے کہ جو انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے، جس کا تعلق انسان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو جائے، وہ تعلیم ہے۔ ایک آدمی کی یہ تمنا رہتی ہے میرا بچہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ بڑا ہو جائے انجینئر بن جائے، میرا بچہ بڑا ہو کر پائلٹ بن جائے، میرا بچہ بڑا ہو کر فلاں ڈگری حاصل کر لے اور اس کی اتنی سیلری ہو جائے۔ لیکن ہمیں دیکھنا بھی یہ ہے کہ آج میں اپنے بچے کی تعلیم میں پیسہ لگا رہا ہوں، لیکن ایسی اسکیمیں جنم لی اور ایسی اسکیمیں وجود میں آ گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی تعلیم میں اپنا پیسہ لگا کر اس کے ایمان کو بھی بیچ رہا ہوں۔ اس لیے کہ تعلیم تو وہی ہے کہ جس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد انسان اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑے رکھے، ورنہ اگر تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد انسان نے اپنا تعلق اللہ کی ذات سے ختم کر دیا اور اللہ کے حکموں کو توڑنے لگا اور نبی کی تعلیمات کو چھوڑنے لگا تو وہ تعلیم نہیں ہے، پھر وہ زہر ہے۔ اس لیے ہر ایمان والا اتنی نیت تو ضرور کر لے کہ مجھے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، مجھے اپنے بچے کو عالم دین بنانا ہے۔ اس کی برکت کیا ہوگی؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس قبر کے اندر محسوس کیا کہ اس قبر کے اندر مردے کو عذاب ہو رہا ہے اور اس قبر کے اندر فرشتے مردے کی پٹائی کر رہے ہیں اور اس قبر کے اندر آگ جل رہی ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد پھر اسی قبر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اب یہی قبر ہے اور یہی مردہ ہے اور اس قبر کے اندر اب تو جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کے پھول ہیں، جنت کی بہاریں ہیں۔ تو آخر ماجرا ان کے سمجھ میں نہیں آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
اللہ پاک نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر کے بات کرتے تھے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو زندہ کر کے وہ بات کرتے تھے۔ اب وہ ماجرا ان کی سمجھ میں نہیں آیا، مردے کو زندہ کر کے اس سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، کہ پہلے اسی قبر کے پاس سے گزرا اور تو ہی تھا، پہلے تجھے عذاب ہو رہا تھا اور اب تیرے لیے جنت کی نعمتیں ہیں اور جنت کی بہاریں ہیں۔ اس مردے نے پورا واقعہ بتایا کہ ماجرا یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہوا، انتقال ہوتے ہی میرے گناہوں کی وجہ سے سزا مجھے قبر کے اندر شروع ہو گئی، عذاب میرے لیے قبر میں شروع ہو گیا، لیکن جب میرا انتقال ہو رہا تھا تو میری بیوی حاملہ تھی، اس کو بچہ جنم نہیں دی تھی، لیکن جب اس بیوی نے بچہ جنم دے دیا اور جب بچہ بڑا ہو گیا اور میری بیوی نے اپنے بچے کو مدرسے میں جب داخل کیا قرآن پڑھنے کے لیے، اور جس دن اس بچے کے استاد نے اس بچے سے کہا کہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، جب بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، بس اسی دن اللہ پاک نے اس کی برکت سے مجھ سے قبر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ اور اللہ نے فرمایا تیرا بیٹا زمین پر بیٹھ کر مجھے رحمان اور رحیم کہتا ہے تو یہ میری شان رحمت کے خلاف ہے کہ میں اس بچے کے باپ کو عذاب دوں۔ تو میرے دوستوں، صرف بسم اللہ پڑھنے پر اللہ پاک قبر کے عذاب کو اگر ہٹا سکتا ہے، اگر بچہ حافظ بن گیا اور اللہ کے دین کا عالم بن گیا تو اللہ پاک اس کے باپ کو کتنا نوازے گا۔ اس لیے بچے کی تعلیم جو ہو اسلامی تعلیم ہو، اسلامی کلچر ہو، اسلامی انداز ہو اور اس کی تربیت بھی اسلامی انداز میں ہو۔ آج گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ماں باپ نے اپنے خون پسینوں کی کمائی سے لا کر بچے کو ٹی وی دے دی، بچہ رات دن ٹی وی دیکھتا ہے، وہ اس بچے کی ماں گھر میں کام کرتے کرتے گانے گا رہی ہے، غیبت کر رہی ہے، لوگوں سے لڑائیاں کر رہی ہے، فون پر لوگوں کو گالیاں دے رہی ہے۔ اب یہ سارا زہر بچپن سے بچے کی آنکھوں کے سامنے ہے، اب یہ کیا بچہ بڑا ہو کر آپ کا فرما بردار بنے گا؟ اب آپ اس کو کہو گے گھر سے ٹی وی نکال لے تو وہ بچہ روڑے بن جائے گا، وہ بچہ آپ کے لیے رکاوٹ بن جائے گا، وہ بچہ منع کرے گا۔ اب آپ نے ساری گمراہی، ساری برائیاں گھر کے اندر لا کر ڈال دی، اب آپ یہ چاہو کہ بچہ حافظ بن جائے، بچہ عالم بن جائے۔ میرے دوستو یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو بچے سے بچپن کا ذہن، بچپن سے ہی بچے کا ذہن ایسا بنانا پڑے گا کہ بچے کا مزاج بن جائے کہ مجھے بڑے ہو کر اللہ کی کتاب کا حافظ بننا ہے، مجھے بڑے ہو کر لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننا ہے۔ اسی لیے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ جب یہ چھوٹے بچے تھے تو ان کے ماں باپ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں اس بچے کی بڑے اچھے انداز میں تربیت کرنا ہے۔ تو ماں نے کہا میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، میں اس تجویز پر عمل کر کے اس بچے کی تربیت کروں گی۔ کہا کیا تجویز ہے؟ اب جب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہو گئے، جب مدرسے میں ان کا داخلہ کروا دیا تو ماں نے یہ کیا کہ ایک دن کھانا بنایا، کھانا بنانے کے بعد اس ماں نے اس کھانے کو کمرے کے اندر چھپا دیا ایک جگہ پہ۔ اب جب بچہ مدرسے سے گھر پر آیا تو بھوکا تھا، تو بچے نے اپنی ماں سے کہا امی بھوک لگی ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا دیکھو اللہ وہ ہے کہ جو ساری دنیا کے انسانوں کو اور حیوانوں کو روزی دیتا ہے، اللہ مجھے بھی روزی دیتا ہے، اللہ تم کو بھی روزی دے گا، آؤ آج ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ ماں نے اپنے بچے کو کہا بیٹا مصلی بچھاؤ، بچے نے مصلی بچھا دیا۔ ماں نے کہا بیٹا اس پر بیٹھ جاؤ، بچہ بیٹھ گیا۔ پھر ماں نے کہا اپنے معصوم ہاتھ پھیلا دو، بچے نے معصوم ہاتھ پھیلا دیے اور بچہ اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ میں مدرسے سے آیا ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، اے اللہ مجھے بھوک بہت لگی ہے، اے اللہ جس طرح آپ میرے والدین کو روزی دیتے ہیں مجھے بھی روزی دیجیے۔ پھر اس کے بعد بچے نے ہاتھ نیچے رکھ دیے، پھر ماں سے پوچھنے لگا اماں اب کیا کروں؟ تو ماں نے کہا بیٹا جاؤ کھانا تلاش کرو۔ ماں بچے کی تربیت کرنا چاہ رہی تھی، کھانا تو بنا کر رکھ دیا تھا۔ اب جب بچے نے ذرا ادھر ادھر ڈھونڈا تو اس کو کھانا مل گیا۔ اب جب روز ذرا اس طرح کی عادت بن گئی کہ ماں پہلے آ کر بچے سے مصلی بچھواتی تھی اور دعا منگواتی تھی، پھر کھانا دلواتی تھی، تو بچے کے دل میں تجسس پیدا ہوا، تو ماں سے کہنے لگا اماں جان اللہ کتنا اچھا ہے کہ جو تم کو بھی دعا مانگنے پر روزی دیتا ہے، مجھ کو بھی دعا مانگنے پر روزی دیتا ہے۔ ماں خوش ہو گئی کہ اللہ اے اللہ کیسی تیری قدرت ہے کہ تو نے بچپن سے میرے بچے کا تعلق اپنی ذات سے جوڑ دیا اور میرے بچے کے دل میں تو اپنی محبت پیدا کر دی۔ ماں بہت خوش ہوئی۔ اب ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ماں کو شادی وغیرہ کے سلسلے میں، تقریبات کے سلسلے میں کہیں جانے کی ضرورت پیش آئی۔ اب ماں چلی گئی، ماں کو کھانا بنانا یاد نہیں رہا اور ماں کو یہ بھی نہیں یاد رہا کہ بچہ اس وقت گھر پر آتا ہے۔ اب ماں تو وہاں شریک تھی، ماں تو وہاں مشغول تھی۔ اب دیکھا کہ بچے کے آنے کا وقت ہو چکا ہے اور ماں نے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ آج تو میں نے گھر کے اندر کھانا بنا کر بھی نہیں رکھا، اب بچہ آئے گا تو میری ساری جو بچپن سے کی ہوئی محنت ساری بیکار ہو جائے گی۔ اب ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً برقع پہنا، تیزی سے دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف لوٹی اور دل میں دعا مانگ رہی تھی اے اللہ میں تو روزانہ اپنے بچے کی اس انداز میں تربیت کر رہی تھی اور کھانا رکھ کر بچے سے دعا منگواتی تھی، اے اللہ آج تو میں نے کھانا بھی نہیں بنایا، اے اللہ تو میری کی کرائی محنت پر پانی مت پھیرنا، اے اللہ تو میری لاج رکھ لینا۔ اب جب ماں روتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے گھر پر پہنچی ہے تو دیکھا کہ بچہ تو سویا ہوا ہے۔ ماں سمجھی شاید بچے نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس لیے کہ ماں کھانا بنا کر تو نہیں گئی تھی۔ اب ماں نے فوراً کھانا بنایا، کھانا بنانے کے بعد اس
اس کو کمرے میں چھپایا اور پھر آنے کے بعد بچے کو دیکھا، بچہ سویا ہوا ہے، بچے کے رخسار پر بوسہ دیا، اس کو اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگی بیٹا آج تو وقت سے زیادہ ہو گیا ہے، آج تو تجھے بھوک بہت لگی ہوگی۔ بچے نے کہا نہیں اماں جان مجھے بھوک نہیں لگی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اماں جان آپ نے مجھے بتایا تھا میں نے ویسا ہی کیا، اور آج تو آپ گھر کے اندر بھی نہیں تھی، میں نے آیا دیکھا میری ماں گھر پر نہیں ہے، میں نے مصلی بچھایا، اللہ سے دعا مانگی اور اللہ سے کہا اللہ آج تو میری ماں بھی مجھے گھر پر نہیں ہے، کون مجھے بتائے گا کہ تیری روزی روٹی یہاں پر ہے، تیری روٹی یہاں رکھی ہوئی ہے۔ بس میں نے دعا مانگی، ہاتھ نیچے رکھے اور کمرے کے اندر جا کر دیکھا تو کہ اللہ کے غیبی خزانے سے ایک روٹی آئی ہوئی تھی، بس اس کو میں نے کھا لیا۔ اور ماں آج میں بتاتی ہوں کہ آج کے کھانے میں مجھے جو مزہ آیا ہے وہ اس سے پہلے کھانے میں کبھی مزہ نہیں آیا تھا۔ تو میرے دوستوں پہلے وقت کی مائیں اپنے بچوں کی بچپن سے اسی تربیت کیا کرتی تھی۔ اس لیے اسلامی تعلیم اور اسلامی تربیت، اور کسان جو چوتھی چیز پر توجہ دیتا ہے وہ کیا کہ جو پیداوار اس کھیت زمین میں جو پیداوار اگ رہی ہے اس کو کانٹوں سے بچانا، بیکار گھاس کے اگ جانے سے بچانا، تاکہ یہ بیکار گھاس اور یہ کانٹے یہ اس فصل کو برباد نہ کر ڈالے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ ہماری اولاد جس ماحول میں رہ رہی ہے غلط ماحول سے غلط دوستوں سے اس کو بچانا، ورنہ کیا ہوگا آپ اس کو گھر کے اندر دینی تعلیم دے رہے ہو، دینی تربیت دے رہے ہو، لیکن جب بچہ آپ کی نظروں سے غائب ہوگا، اسکول میں جائے گا باہر نیچے کھیلے گا، وہ غلط دوستوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، غلط دوستی اس کے سارے دینی مزاج کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے اگر اولاد نیک صالح چاہیے اس کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی ماں نیک ہو، اس کے لیے جو بیج اور جو ناپاک قطرہ تیار ہو وہ حلال کھانے سے تیار ہوا ہو، اور تیسری چیز کہ اس بچے کی اسلامی تعلیم اور اس کی دینی تربیت کا انداز جو ہو اسلامی انداز ہو، اور چوتھی چیز کہ غلط دوستوں سے غلط ماحول سے اس بچے کو بچائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔